اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین، مشارکین، مشترکین، جالسین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال فی هذا الشہر الفضیل۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ یقیناً اہل بیت اطہار کے پیغامات کو، ان کے سینگ کو، ان کے کلام کو، ان کے بیان کو، ان کی گفتگو کو، ان کے ارشادات کو اپنی حیات کے دیباچے میں نقش کرنا اور اس کلام اور بیان کے مطابق زندگی گزارنا بشر کے لیے کامیابی کی دلیل ہے، اور بشر با فضیلت ہوتا ہے، صاحب فضائل ہوتا ہے جب صراط اہل بیت پر اور صراط خدا پر، ہیومینٹی کے راستے پر، ایتھیکل وے پر چلتا ہے تو اسے فضیلتیں خود سلام کرتی ہیں۔ آج عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں ہیومینٹی کے لیے ایک یونیورسل میسیج، یونیورسل پیغام اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ میرے جوانان اور خصوصی طور پر یوتھ اہل بیت اطہار کے اس کلام سے، بیان سے استفادہ کر سکیں۔ میں نے جس آیت کو عنوان تکلم، عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس آیت میں پروردگار عالم دنیائے بشریت کو خطاب کر کے تمام ان افراد کو جو دولت ایمان سے اپنی حیات کو منور بھی کر چکے ہیں، مزین بھی کر چکے ہیں، اور دیباچے حیات میں انہوں نے نور ایمان کو سجا رکھا ہے، ایسے افراد سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جی پروردگار کا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ایمان صرف کافی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے، اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے عشق کے ساتھ ساتھ تقوی الہی ایسنشل ہے، مسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ تقوی انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تقوی انسان کو بچاتا ہے، تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے، تقوی انسان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، تقوی انسان کو قوت عطا کرتا ہے، تقوی انسان کو بصالت، جرأت، طاقت، ہمت، جرأت، اور تقوی انسان کے مزاج کو بلند کرتا ہے، تقوی بشر کی کیفیتوں کو واضح کرتا ہے، تقوی مقام عظیم پر انسان کو لے جاتا ہے، تقوی بشر کو بلند کرتا ہے، تقوی بشر کو پرواز کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو مزید تقرب حاصل کر لیتا ہے تقوی کی بنیاد پہ۔ تقوی کے ذریعے سے افکار انسانی کے دیباچے کھلتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے طیور تخیل انسانی کو پرواز کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ تقوی ہی وہ عظیم عمل ہے، تقوی وہ عظیم شیلڈ ہے، وہ عظیم شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود کو، اپنے خانوادے کو بچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس آیت پر مزید اگر گفتگو کروں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، بٹ ہیومینٹی کا ایک میسیج بہت امپورٹنٹ آپ تک
جوانوں تک، یوتھ تک پہنچا رہا ہوں۔ یقول ابن عباس كنت مع الحسن ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی مسجد الحرام والحسن علیہ الصلاۃ والسلام كان معتکفا وهو يطوف حول الكعبہ۔ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام مسجد الحرام میں تھے، یعنی خانہ کعبہ میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن حالت اعتکاف میں تھے اور طواف بیت اللہ، طواف خانہ خدا، پروردگار کے بیت کا طواف کر رہے تھے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا عظیم عمل ہے، بہترین عمل، بہترین عبادت امام کائنات، بشریت کے رہبر، بشریت کے لیڈر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری عبادت اور امام کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس میں خضوع اور خشوع کی کمی ہوتی ہے، لیکن مملکت، غور کیجیے گا، مملکت خضوع اور خشوع کے شہزادے کو امام کہتے ہیں، جو بشریت کو خضوع اور خشوع کا سلیقہ اور طریقہ سکھائے۔ امام خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں اور حالت اعتکاف میں۔ طواف کرنے والا کون ہے؟ امام ہے، نور کائنات، جلال کائنات، مزاج کائنات، وارث کائنات، وارث کعبہ، مفسر کعبہ، حالت اعتکاف میں طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اتنی بڑی عبادت میں اتنا بڑا امام، اتنا بڑا معصوم، اتنا بڑا نبیوں کے سلطان کا شہزادہ، نواسہ پیغمبر، مولائے متقیان کا بیٹا، امام حسین کا بھائی، حضرت عباس کے بھائی امام حسن اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر امام وقت اتنی بڑی عبادت کر رہے ہوں تو مقام کیا ہوگا، منزلت کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی اس عبادت کی کہ جو اس وقت امام خانہ خدا میں حالت طواف میں انجام دے رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی عبادت میں بس یہاں سے میرے جوان غور کرنا ایک ایک لفظ پر، ایک ایک لفظ پر میں جوان غور کرنا، توجہ دینا میرے جوانان، میں انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی تھاٹ کو، آپ کی فکر کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تھاٹ ایتھیکل تھاٹ ہو اور آپ کی تھاٹ ہیومینٹی پر مبنی کام کرے۔ یقول ابن عباس کسی عبادت میں امام وقت مصروف تھے، میں بھی امام کے ساتھ تھا۔ کیا ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں جاء رجل الى الامام وسلم على الامام وقال السلام علیک یا مولا۔ ابن عباس ارشاد فرماتے کہ اتنی بڑی عبادت میں امام حسن مصروف تھے، حالت اعتکاف میں رہ کر طواف خانہ خدا کر رہے تھے۔ کیا ہوا اچانک؟ کہتے ہیں ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس نے مولا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا السلام علیک یا حجت اللہ، اے حجت خدا آپ کی عظمت کو سلام۔ مولا نے مسکرا کے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا مجھے مدد کی ضرورت ہے، لقد اخذت الدین، میں نے قرض لے رکھا ہے، I have taken the loan، مولا میں نے قرض لے رکھا ہے۔ اب آپ یہاں ٹھہریے جوانان اور غور کریے، اتنی بڑی عبادت میں اگر کوئی شخص مصروف ہو، آپ ہوں، ہم ہوں، سڈنلی اگر کوئی شخص آ جائے اور آ کر کہے کہ میری مدد کیجئے، تو آپ فوراً یہ کہیں گے، یا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ابھی تو ہم عبادت کر رہے ہیں، ابھی تو ہم حالت اعتکاف میں ہیں، ابھی تو ہم حالت طواف میں، تم نے ہم کو ڈسٹرب کیا۔ یہ بشر کا مزاج ہے، بٹ امام بشر کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ جو امام کائنات ہوتا ہے، جو ایتھیکل میسج دے رہا ہے، جو یونیورسل میسج دے رہا ہے، اس کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے قرض لیا ہے، میری مدد کر دیجئے۔ ہم اور آپ ہوں تو کہیں کہ تم نے ڈسٹرب کر دیا، اتنی بڑی عبادت میں ہم مصروف ہیں، تم ڈسٹرب کرنے آ گئے۔ اور اگر کچھ دینا بھی ہوگا تو ہم کہیں گے یو کین کم لیٹر اور کم ٹمارو اور آفٹر سم ٹائم یو کین کم، آئی ایم بزی ان دس عبادت، اس عبادت میں، اس اعتکاف میں ہم بزی ہیں۔ بٹ امام نے اس کو جواب نہیں دیا، یہ نہیں اسے پلٹایا نہیں امام نے کہ نہیں چلے جاؤ تم اس وقت ہمیں کو ڈسٹرب کر رہے ہو، یہ ہیومینٹی کا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا مولا اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو مجھے جیل میں ڈال دے گا، مسجون کر دے گا۔ غور کیجیے آپ عزیزان گرامی، اگر بشر سے کوئی سوال کر لے تو بشر یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھ کر قرض لیا تھا،
ایک تو اتنی بڑی عبادت میں میں مصروف تھا، خدا سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، میں تقرب الہی کی منزل میں ہوں، میں طواف خانہ خدا کر رہا ہوں، میں حالت اعتکاف میں ہوں، اتنی بڑی عبادت میں ہوں، اور تم نے آ کے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ یہ بشر کا جواب ہوتا ہے۔ بڑے امام نے اس کو اس طرح سے رپلائی نہیں کیا، امام نے اس کی گفتگو کو سنا، سن کر یونیورسل میسج دیا کہ اگر آپ سے کوئی نیڈی، کوئی پور، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند اگر آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے کچھ مدد مانگتا ہے، تو سنو کہ کیا طلب کر رہا ہے۔ امام سے جیسے اس نے کہا مولا میں نے قرض لے رکھا ہے، میری مدد کیجیے، آپ مدد نہیں کیجیے گا تو وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ امام نے جواب دیا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی میرے جیب میں تو کچھ نہیں ہے اس وقت کہ میں تمہیں عطا کر سکوں، تمہیں دے سکوں، تمہاری مدد کر سکوں۔ بٹ جب اس نے کہا کہ مولا اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو وہ مجھے تہدید کر رہا ہے، وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا مولا۔ اب آپ سوچئے ہم اور آپ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ یہ کرتے، عبادت کو مکمل کرتے اور طواف کو مکمل کرتے، اس کے بعد آپ یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے I will try my best اور I will try to do something۔ بڑے امام نے کیا کیا؟ آپ سنیے ایتھیکل میسج میرے جوانوں، سنو ہیومینٹی کا میسج، اور اس ایسنشل اور امپورٹنٹ اور یونیورسل اور ایتھیکل میسج کو دنیا کے سامنے پیش کرو اور یہ بتاؤ کہ معصوم اور امام کسے کہتے ہیں۔ جوانوں نے من، امام نے، غور کیجئے گا، قطع الطواف وترک الاعتکاف، امام نے اعتکاف کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، اور طواف کو توڑ دیا۔ طواف کو توڑ دیا، امام نے طواف کو توڑ دیا، یس۔ اعتکاف کو چھوڑ دیا، یس آف کورس۔ یہ روایت، یہ حوالہ آیت اللہ جواد آملی نے اپنی کتاب میں سے نوٹ کیا، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اگر کسی جوان کو چاہیے، کسی فرد کو چاہیے، اینی ٹائم مجھے کانٹیکٹ کرے، میں اسے دے سکتا ہوں۔ امام نے اعتکاف کو توڑ دیا، یس۔ امام نے حالت طواف میں تھے، طواف کو چھوڑ دیا، یس۔ کس کے لیے چھوڑ دیا؟ کہ ایک ضرورت مند کے لیے، ایک شخص کی مدد کے لیے، ایک فرد کی مدد کے لیے، ایک انسان کی مدد کے لیے امام نے ترک الطواف والاعتکاف ومشى معه، اور اس کے ساتھ امام چلے۔ امام نے اعتکاف کو توڑ دیا، طواف کو چھوڑ دیا، اور اس فرد کی، اس ضرورت مند کی، اس نیڈی کی، اس پور کی، اس انسان کی جو مقروض تھا، اس کی مدد کے لیے کون چلا؟ امام کائنات۔ طواف کون چھوڑا؟ امام۔ اعتکاف کون چھوڑا؟ امام۔ کس لیے چھوڑ رہے مولا؟ کہا ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے۔ عزیزان گرامی، امام نے چھوڑا اعتکاف اور طواف کو اور اس کی مدد کے لیے نکل پڑے کہ میں اس فرد کی مدد کروں گا۔ گویا امام نے دنیائے بشریت کو، آپ کو اور مجھے یہ میسج دیا، غور کیجئے گا، میسج دیا، پہلے انسان بنو پھر عبادت گزار بنو۔ غور کیا آپ نے؟ پہلے انسان بنو، پہلے انسان بنو۔ عزیزان گرامی، اگر انسان اپنی زندگی کے شعبوں میں ایتھکس کو ختم کر دے اور ایتھکس کے ٹولز کو ایکٹیو نہ کرے تو درندہ ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ ایتھیکل ایکشنز انجام دیتے ہیں، ٹولز آف ایتھکس اور ہیومینٹیز کے جو ٹولز ہیں آپ کے جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چھپے ہوئے کمالات بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے وجود میں بہت سارے کمالات کو اڑیل دیا ہے، بٹ آپ اپنے کمالات کو ایکٹیو کر کے دیکھیے، تب آپ کو زندگی کا لطف آئے گا۔ صبر جیسی کوالٹی کو ایکٹیو کیجیے، سخاوت جیسی کوالٹی اور کمال کو ایکٹیو کیجیے، ایثار اتنی زبردست کوالٹی اور ایڈجیکٹیو ہے، اس کو ایکٹیو کیجیے۔ خدمت خلق، ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، ایتھکس کے لیے کام کرنا، اس کو ایکٹیو کیجیے۔ عزیزان گرامی، مجموعے کمالات ہے بشر، آپ کے وجود میں اللہ نے کمالات کو اڑیل دیا ہے، بٹ یہ بشر اپنے کمالات کا استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو، رسول کو، مرسلین کو، معصومین کو، ہادیان دین کو اس کائنات میں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ ہادیان دین، یہ معصومین بشر کو صحیح راستے پر، صحیح جادے پر ثابت قدم رکھ سکیں۔ جب آپ کسی یتیم کی مدد کرتے ہو، عید کا موقع آئے گا، عید کا موقع مسلسل آتا ہے، عید کے موقع پر آپ یتیم کی مدد کر کے دیکھو، آپ پورس کی مدد کر کے دیکھو، آپ اپنے عشیرے میں، قبیلے میں، خانوادے میں
آپ کی فیملی میں اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کر کے دیکھو، آپ کو سکون ملے گا، اندر سے آپ کو سکون ملے گا۔ سکون ایتھکس کی وجہ سے ملتا ہے، سکون ہیومینٹی کی وجہ سے ملتا ہے، بٹ جب بشر ایتھیکل راستوں سے ہٹ جاتا ہے، بشر ایتھیکل جادے سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر یہ درندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے سلطان نے 40 سال تک 40 ایئرس ان درندوں کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ ان درندوں کو انسان بنایا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ان درندوں کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد جب وہ انسان بن گئے پھر ان کو مسلمان بنایا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکچوئل میسج آف پروفٹ۔ نبیوں کے سلطان نے پہلے مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اگر انسان مسلمان ہوگا اور انسانیت اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس اسلام سے جو کمالات کا مجموعہ ہے انسان استفادہ اور فائدہ اور استنارہ نہیں کر سکتا اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا اسینشیل ضروری ہے کہ پہلے انسان بنیے، اس کے بعد مسلمان بنیے۔ تو 40 ایئرس پیغمبروں کے پیغمبر نے دنیا بشریت کے وجود سے درندگی کو ختم کیا۔ جو عرب میں دور تھا، کس چیز کا دور تھا؟ تنافر، تباغض، تحاسد، تقاتل، عجیب سا دور تھا۔ بغض و حسد کا دور تھا، کینے کا دور تھا، تقاتل کا دور تھا، تلواروں کا، تبر کا، تیر کا، نیزوں کا، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تاریخ، چمچماتے ہوئے نیزوں کی تاریخ، سنسناتے ہوئے تیروں کی تاریخ، عجیب سی بھیانک تاریخ تھی بشریت کی۔ ایسے ماحول میں نبیوں کے سلطان نے آنے کے بعد اپنے اخلاق سے، اپنے مورل سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ہیومینٹی سے دنیا بشریت کے شعور میں روح انسانیت کو پھونک دیا۔ جب روح انسانیت آپ کے وجود میں، انسانیت کی روح ہوگی تو آپ زندہ ہوگے، بٹ اگر ہیومینٹی ختم ہوگی تو روح آپ کے بدن سے نکل گئی، اور روح نکل گئی تو انسان کھوکھلا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم عبادت کثرت سے کرتے ہیں تو ہمیں ایگو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، کثیر الاعمال ہیں یا کثیر الافعال ہیں۔ یہ مفید ہے، بہت زیادہ عمل مفید ہے، مگر انسانیت کے ساتھ بہت زیادہ مفید ہے۔ جب قلب پاک ہو، دل پاک ہو، ذہن پاک ہو، دیباچہ فکر پاک ہو، تب آپ کو سکون ملے گا۔ اب عزیزان گرامی، میرے جوانان، کچھ اہم اور امپورٹنٹ آپ تک پروفٹ آف پیس کے میسج کو پہنچا دوں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَرَّهُ أَن يُنْسَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُعَسَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، انکریزڈ ہو جائے، if you would like to increase your life، اگر آپ جلدی نہیں مرنا چاہتے تو جلدی کون مرنا چاہتا؟ nobody، کسی کو شوق نہیں جلدی مرنے کا، کوئی جلدی نہیں مرنا چاہتا۔ ہر فرد اس کائنات میں جینا چاہتا ہے، زیادہ جینا چاہتا ہے۔ تو زیادہ جینا چاہتے ہو، یس، تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ زیادہ جینا چاہتے ہیں، وہ بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں، یہ بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، رزق بڑھانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، عمر بڑھانا چاہتے ہو، یس، آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رزق بڑھے یا نہ بڑھے، آف کورس۔ تو کیا کریں؟ غور کیجئے گا، تجارت بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت ہو اور عمر بڑھ جائے، تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ آواز دی، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کریں، یس، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھو۔ مور امپورٹنٹ 2 things، 2 چیزیں غور کرو، عمر کو بڑھانا ہے، آف کورس، یس، رزق کو بڑھانا ہے، یس، عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی آپ کا انکریزڈ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ آواز دی، تقوی الہی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھو۔ اس کا مطلب تقوی کے ذریعے سے انسان فنا ہونے سے ہی بچ جاتا ہے، اور تقوی سے رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا رزق بڑھ جائے اور آپ کی عمر بھی بڑھ جائے، تو 2 ہی چیز تو کرنا ہے، تقوی الہی اختیار کر لیجئے، اور اگر رشتہ داروں کے ساتھ
اور رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو رشتے کو جوڑ لیجئے. رشتہ جوڑنے سے رزق بھی بڑھے گا اور عمر بھی بڑھے گی. اب آئیے ایک اور امپورٹنٹ حدیث، اہل بیت اطہار کی ایک اور امپورٹنٹ حدیث، غور سے سنیے جلدی سے. فرماتے ان المرء لیصل رحمہ وما بقی من عمرہ الا 3 سنین فیمدہ اللہ الى 33 سنہ. ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار نے، کیا ارشاد فرمایا؟ اگر کوئی فرد ہے، یہ بندہ ہے، یہ مومن، کوئی بھی مومن، اس کی ڈیتھ اگر 3 ایئرز کے بعد ہونی ہے، نوٹڈ ہے کہ یہ مومن 3 سال کے بعد مر جائے گا. یو ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، ہی ڈزنٹ نو، بٹ اینجل آف ڈیتھ ہی نوز. اللہ کو پتا ہے، فرشتے کو معلوم ہے کہ اس کی روح قبض ہونی ہے. 3 سال ریمیننگ ہے، 3 سال میں وہ مر جائے گا بیچارہ. تو کیا کریں کہ اس کی 3 سال کی زندگی انکریزڈ ہو جائے؟ کتنا بہترین سودا ہے، کتنا بہترین عمل ہے کہ آپ کی عمر 30 ایئرز بڑھ جائے گی. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، اور اگر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دے کہ آفٹر 3 ایئرز یو ول ڈائی، آپ مر جائیں گے 3 سال کے بعد، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ ختم ہو جائیں گے، تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ پوری دولت کو، طاقت کو، قوت کو، سرمایہ کو صرف کر دیں گے اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی لائف کے لیے. اور آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیے، جو بھی ضرورت ہو پیسے کی، جو بھی آئی کین پے، آئی کین ڈو اینی تھنگ، بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹے ان دس ورلڈ، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میری عمر بڑھ جائے. تو ڈاکٹر آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. آپ کی عمر بڑھا سکتا ہے؟ نہیں بڑھا سکتا. آپ کا معالجہ کر سکتا ہے، آپ کا علاج کر سکتا ہے، مگر حیات و زندگی کا مالک کون ہے؟ خدا. وہ چاہے گا تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی. تو کیا کریں کہ عمر بڑھ جائے؟ آواز دی. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر انکریزڈ ہو جائے، 3 ایئرز ریمیننگ ہے تو اس میں 30 ایئرز ایڈ ہو جائے. 30 ایئرز ایڈ ہو جائے، یہ تو بہت زیادہ ہے. 3 سال عمر تھی، 30 ایئرز ایڈ ہو جائے. کس چیز کی وجہ سے؟ سنیے، فرماتے ہیں کہ وہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صرف صلہ رحمی کی وجہ سے 30 ایئرز آپ کو زیادہ مل رہی ہے. میرے جوانوں، عزیزوں، جوانوں نے من، بزرگوں نے من، توجہ کیجئے. 30 ایئرز آپ کو ایسی انکریزڈ لائف مل رہی ہے، عمر آپ کی بڑھ جائے گی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. وہ عمل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو توڑے ہو اگر تو اسے جوڑ لو. اگر رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو اسے جوڑ لو، اور اگر نہیں ٹوٹا ہے تو اس رشتے کو باقی رکھو، برقرار رکھو، اس میں استمرار رکھو، تاکہ اس رشتے میں استمرار کی وجہ سے اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا. تو یہ تھا بہت امپورٹنٹ میسج کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، منطقے کے لیے، افراد عشیرہ اور قبیلہ کے لیے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے ہم پیش آئیں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان درندہ بن کے زندگی گزارے، تنہا زندگی گزارے، سیلفش ہو کے زندگی گزارے، نفس پرست ہو کر زندگی. اللہ کو نہیں پسند. اللہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی آپ کو دیا ہے تو مل جل کر رہو، مکس اپ ہو کر جیو. رشتہ داروں کو مت چھوڑو، رشتہ داروں سے رشتے کو مت توڑو. غور کیا آپ نے کتنا امپورٹنٹ میسج ہے یہ؟ ایتھیکل میسج ہے دنیا میں کسی کے پاس سوائے اہل بیت اطہار کے، سوائے تشیع کے دنیا میں کسی کے پاس اتنے امپورٹنٹ یونیورسل ایتھیکل میسج ہیں جو بشریت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے امپورٹنٹ میسج؟ اور آپ کہاں جوانان بیدار ہو جاؤ اور اس طرح کے میسج کو سوشل میڈیا پر، نیٹ کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کرو کہ ہمارے معصوم نے، ہمارے اہل بیت اطہار نے اتنے عظیم ایتھیکل میسج دیے ہیں گلوبل ورلڈ کے لیے. لہذا اگر اس حدیث پر، اس قول پر آپ اور ہم عمل کر لیں تو رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا، رشتہ داری بھی برقرار رہے گی، اور عمر بھی بڑھ جائے گی. اب آئیے عزیزان گرامی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث اور آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے بعد ایک حدیث اور رحمت تمام. غور کیجئے گا، بہت عظیم حدیث. صلۃ الارحام تذکی الاعمال وتنمی الاموال وتدفع البلوى. وتدفع البلوى، yes، تدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ فی الاجل. اللہ اکبر، کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں صلۃ الارحام
تُذَكِّي الْعَمَلَ، صلۃ الرحمی کی وجہ سے آپ کے اعمال پاک و پاکیزہ ہوں گے، آپ ایک بہترین پاکیزہ عمل کے مالک ہوگے صلۃ الرحمی کی وجہ سے۔ اتنا امپورٹنٹ میسج۔ وَتُنْمِي الْأَمْوَالَ، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا مال انکریزڈ ہو جائے، مال میں برکت ہو، مال میں برکتیں ہوں، تو کیا کریں؟ کہ صلۃ الرحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑ کر رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى، اور مصیبت کو، بلا کو اگر دور کرنا چاہتے ہو، بلا کو، یس، آپ پر بلا کا نزول نہیں ہوگا اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھو گے۔ رشتہ داروں سے رشتے کو توڑو گے تو بلا کا نزول ہوگا۔ بلا سے پروٹیکٹ رہنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہو، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ سے نہیں ملنا چاہتا، بٹ آپ اس سے کم از کم ملو، اتنا تو رشتہ رکھو کہ سلام کے ذریعے سے اس سے رشتہ باقی رکھو۔ اگر بہت زیادہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے تو یو کین ایٹ لیسٹ سلام تو کر سکتے ہو، سلام سے رشتے کو باقی رکھو۔ اس کے بعد عظیم اور جملہ آخری فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَتُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ، اور اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کس کی عمر بڑھ جاتی ہے؟ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے اور آپ کی رحمت تمام۔ اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے۔ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی امپورٹنٹ۔ الذُّنُوبُ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، کوئی ایسا بھی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جلدی فنا ہو جاتا ہے؟ یس، کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان جلدی مر جاتا ہے۔ میرے جوانان اس حدیث پر غور کرو اور میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان جلدی مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو قطع کر لینے کی وجہ سے انسان فنا ہوتا ہے۔ تو فنا ہونے سے بچنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ نہیں؟ اگر بچنا ہے تو آج ہی سے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو برقرار کر لیں۔ اگر رشتے کو توڑ دیا تو انسان فنا ہو جاتا ہے، آپ کو اور ہمیں احساس نہیں ہوگا، پریشان ہو جاتا ہے انسان، گر جاتا ہے بلاؤں میں، مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ اور اگر انسان فنا سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو باقی رکھیں۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صراط اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اقوال اہل بیت اطہار اور ان کے سینگ اور ان کی تھاٹ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اور توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، دنیا میں درد، کرب، مصیبتیں، رحمتیں، بلائیں بہت زیادہ ہیں، بلیات بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، تمام حضرات کی دعاؤں کو، شرعی حوائج کو قبول مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس امیر کائنات کا جسے مشکل کشا کہتے ہیں، تمام بشر کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں پریکٹیکل انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان بنا دے۔ پروردگار ہمارے وجود میں ہیومینٹی پیدا کر۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت کا درس سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔